اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شاہبازی. اقبال کہندا چنگا ہویا تو بدلیا نال بٹیریا تے نال شریعت بھی بدل لئی اس واسطے کہ شاہینہ دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکتا. وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں. آؤ اسی تانوں دسیے کشمیر کیویں فتح ہونا ہے. اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں, عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. ہاں اقبال کہندا وہ پرانے زخم جڑے جنہاں نو سوئی تے دھاگا نہیں نہ سی سکدا, عشق رسول انہاں نو انج سی کے رکھ دیندا. اسی تانوں دستے ہیں سمندراں وچ گھوڑے کیویں پانے, اسی تانوں دستے ہیں بنیان و مرسوس بندہ کس ویلے بندا. کیوں جی اسی تانوں دستے ہیں 70 زخم کھا کے بھی تے صحابی پھر کیویں کہندے ہیں فزت برب الکعبہ. ہاں جی تختہ دار ہوتے حضرت خبیب بن عدی کیویں ترانہ پڑھ دیں لقد جمع الاحزاب حولی وَعَلَبُّوا قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِ وَكُلُّهُمْ مُبْدِلَ عَدَاوَةِ جَاهِدٌ عَلَيَّ لِأَنِّي فِي وَسَاكٍ بِمُدَيَّعِ. یہ تختہ دار ہوتے ترانہ ہے. ساری عرب آیا ہوا حضرت خبیب بن عدی کو بدلہ لین. جتنا ظلم تاریخ خبیب بن عدی تے ہویا کسے تے نہیں ہویا. اکیلے قابو آ گئے انہوں نے مقام تنعیم تے ٹک ٹکی تے بند کے پورا عرب آ گیا. وَقَدْ جَمَّعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِزْعٍ طَوِيلٍ مُمَنَّعٍ. یا اللہ انہوں نے مرد بھی لے آئے, عورتیں بھی لے آئے, بچے بھی لے آئے ایک بندے کو بدلہ لین واسطے. وَقَدْ خَيَّرُونِيَ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَا وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِي. یا اللہ یہ میں نو کہندے نے میں کفر اختیار کر دے وہاں تے میری پھانسی بھی ختم ہو سکتی, میرا جسم بھی نہیں کٹن گے, لیکن مرنا میرے لیے آسان ہے. فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزَعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِي. ایڈی بھاری بھرکم سامان رکھتے ہیں تسی ہندوؤں نال بھی جناب لچکدار گلاں کردے ہو تے کفر نال بھی لچکدار. اور صحابی رسول دا کم از کم پڑھ ہی لیندے. پورا عرب کھڑیا ہونا کہ دس ہوئے اس ٹائم تیرے جی اے وقت جی تیری حالت ہے. ہر بندہ آ کے عورتاں مرد چھرے نیزے تیر تلواراں لے کے صحابی رسول دا جسم کٹ رہا ہے. انہاں کہا ہن دس, ہن نبی دا کلمہ پڑھ کے قابو آیا, ہن دس تیرے کی تیرا خیال ہے حضور دے بارے. فرمایا مینو پھانسی ہو جائے میں ٹکڑے ہو جاواں نا اے تے مینو گوارا ہے, لیکن مینو یہ گوارا نہیں کہ کنڈا حضور دی طرف چلا جائے. میں اس اسلام کی بات کرتا جو ہے وہ بھونکتے ہیں کھڑے ہو کر وہ جی غازی فیصل نے یہ کر دیا جی قانون ہاتھ میں لے لیا. اور میں آقا صحابی رسول تختہ دار ہوتے کھڑے تے گل کی کر رہے. ایک بندہ کہندا ہے میں حضور دی ختم نبوت دا علل اعلان بکواس کردا کہ میں نبی ہاں, تے غازی خالد انہوں ذبح نہ کردا تے اور کی کردا. توجہ انہاں دو مسئلے دی اساسیت سمجھو, ایک ناموس رسالت اور دوسرا حضور دی ختم نبوت. حضرت فاروق اعظم تانوں پتہ ہی نہیں جس مسئلے دا, تسی بہ کے ایویں جناب پیسے لے کے ٹی ویاں تے کہہ سانوں پھر بلاؤ نا, اسی پھر تانوں دسیے بے ختم نبوت دا مسئلہ کیویں. یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ابن نواحہ اور ابن حوالہ یہ دوویں جدوں خط لے کے رسول اللہ دی بارگاہ وچ مسلمہ کذاب دا آئے تے حضور نے فرمایا تسی اس خط نو چھڈو, تسی دسو تسی کی کہندے ہو. تسی وہ کہندا سی نا میں نبی ہاں, تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے جدوں نہ دعا نے کیا نا کہ اسی بھی وہی کچھ کہندے ہیں جڑا مسلمہ کہدا ہے. تے حضور نے فرمایا فواللہ لولا ان الرسل لا تقتلوا لضربت اعناقکما. حضور نے قسم اٹھا کر فرمایا اللہ کی قسم اگر دنیا کا یہ دستور نہ ہوتا کہ قاصدوں کو لوگ قتل نہیں کرتے تو میں نے اپنے دست مبارک سے تم دونوں کی گردنیں اڑا دینی تھی. ان حساس مسائل کو سمجھو. اور ابو مسلم خولانی جب آئے کیوں جی تو صدیق اکبر اور حضرت عمر نے ان کو درمیان میں بٹھایا. درمیان میں بٹھا کر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ حضور کی ختم نبوت پر پیرا دے اور اس کے خلاف کوئی بندہ بات کرے.
ابو مسلم خولانی پہرا دے کے آئے، حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، مسجد نبی شریف میں آئے، حضرت عمر نے پہچان لیا، وہ لمبی بات ہے۔ بعد میں دونوں نے درمیان میں بٹھا کر حضرت عمر نے بات کیا کی، الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی من امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من فعل بی کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن۔ ختم نبوت کے محافظ کو درمیان میں ایک طرف افضل الخلق بعد الرسل بیٹھے ہوں اور دوسری طرف ترجمان نبی ہم زبان نبی بیٹھے ہوں، اور صحابہ کو پھر مجمع صحابہ دا لگے ہوئے تے صدارت ابو مسلم خولانی کر رہے ہوں، تے ایک طرف صدیق اکبر بیٹھے ہوں تے دوسری طرف حضرت عمر بیٹھے ہوں تے سامنے عثمان غنی بیٹھے ہوں تے حیدر کرار بیٹھے ہوں تے ابو عبیدہ بن جراح بیٹھے ہوں تے عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوں تے امام حسن تے حسین بیٹھے ہوں تے حضرت بلال بیٹھے ہوں تے ابو ہریرہ بیٹھے ہوں تے خالد بن ولید بیٹھے ہوں تے سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوں تے حضرت مسنہ بیٹھے ہوں تے حضرت شرحبیل بیٹھے ہوں تے بدری تے بدر والے صحابہ بھی بیٹھے ہوں تے عہد والے بھی بیٹھے ہوں تے خندق والے بھی بیٹھے ہوں تے حدیبیہ والے بھی بیٹھے ہوں تے فتح مکہ والے بھی بیٹھے ہوں تے تبوک والے بھی بیٹھے ہوں تے حضرت عمر گل کی کرن، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مرن تو پہلے حضور دی امت وچ میں ایہو جا مرد وکھا دتا جہدے نال اوہی کچھ ہویا جڑا ابراہیم خلیل اللہ نال ہویا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے موت نہیں دیتی، الحمدللہ الذی لم یمتنی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے عمر کو موت نہیں دے دی اور مجھے حضور کی امت میں وہ مرد دکھایا کہ جس کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہوا۔ جدو انہاں صدیق اکبر نو کیا نا ابو مسلم خولانی نے کہ تسی افضل الخلق بعد الرسول ہو، آج میرے واسطے دعا مانگ دیو، ہاں صدارت دی محفل بٹھا کے تو تسا آج میرے واسطے دعا مانگو، قیامت تک لوگ پر پتہ چلے میں صدیق اکبر کو دعا منگائی۔ فرمایا نہیں انت حق بہا، فرمایا نہیں آج ابو مسلم خولانی دعا مانگے گا، آج صدیق دعا نہیں مانگے گا۔ انما انت القیت فی النار فلم تحترق، بندہ جھلا ہو جاندہ ہے گلاں پڑھ دیا۔ فرمایا کہ جنیا آج دعا تو منگنی، کیوں جی؟ کتنی عجیب گل ہے، جنہ دی قدر خود رسول اللہ کی تھی، حضور دے عزت دے پہرے داران دی قدر رسول اللہ کی تھی، فرمایا جنے آ رہا ہے، کامیاب آ رہا ہے، کیوں جی؟ آج تسی بیٹھ کے حضور دی ختم نبوت دے بارے جڑے لوگ سلال اعلان جنہ دیاں ویڈیو موجود ہیں، اجے تو انہوں کوئی شک ہے حضور دے بارے اور کی گل کرانا چاہتے ہو تسی انہوں کو؟ تو آڑے بارے کوئی گل کرے تو شام تو پہلے انہوں تسی گھروں چک لو، کیوں جی؟ تو آڑی بھی ادبی ہو گئی، دیکھ سرے عام حضور دی ختم نبوت دا انکار کردا ہے، تو اس ویلے تو آڑے کدھر گئے ہوندے قانون دے محافظ تے ادارے تے سارے ادھر کدھر گئے ہوندے؟ نیٹاں تے حضور دے خلاف گل ہوئے تو آڑے بارے ہوئے شام تو پہلے بندہ چکیا جاندہ، تے حضور دے بارے کو کروڑا بکواس کریں نیٹ تے، جی پہلے درخواست جمع کراؤ، پہلے یہ کرو، تمہیں اتنے اپنی غیرت جتنی بھی حضور کی غیرت نہیں ہے تم، پھر کہتے ہو ہم عاشق رسول ہیں۔ مجھے وہ عشق بتاؤ، عشق یہ ہے کہ خبیب بن عدی تختہ دار پر ہوں، جسم کاٹا جا رہا ہو، تو فرمایا جھلے ہوئے ہو، میں تو ایک کانٹا بھی، مجھے پھانسی دے دو، جسم کاٹ دو، لیکن میں ایک کانٹا بھی حضور کی طرف جانے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اینج کر کے انہیں کہا بڑی بڑی دنیا ویکھی، محمد عربی دے غلامہ جی اسی آج تک نہیں کوئی ویکھیا۔ یہ دین نہیں پڑھا تو پڑھو، ہاں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے، یہ ایسے ہی رہنا ہے۔ ان حساس دو مسائل پر اپنے اندر حساسیت پیدا کرو، یہ نہ ہو کہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ بھی نہ ملے، ہاں، اور قبر میں جا کر حضور فرمایا اس کو تو میں جانتا ہی نہیں کہ کون آیا۔ یہ تو منکرین ختم نبوت کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا تھا، یہ تو میری خاتم النبیین والی صفت کو بھی نہیں مانتا تھا، بلکہ جو پہرے دیتا تھا یہ ان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔